السلام علیکم، میں ہوں شاہد حسین۔ دعا زہرا کے کیس کے حوالے سے بڑی اور خاص پیش رفت ہے۔ دعا زہرا کی جو میڈیکل بورڈ کی تشکیل تھی، باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے، اور دعا کو کل پیش کرنے کے حوالے سے، یعنی کہ بدھ کے روز پیش کرنے کے حوالے سے باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ میرے ساتھ اصغر عمر صاحب موجود ہیں۔ تاریخ کا سب سے بڑا اور اہم ترین میڈیکل بورڈ ہے۔ جی ہاں، اس سے پہلے ہم نے جو عدالتوں میں دیکھا، عدالتوں میں سنا، انتہائی ہائی پروفائل کیسز میں بھی اگر ڈاکٹر کا میڈیکل بورڈ بنتا تھا کسی بھی معاملے کے لیے، تو تحقیقات کے لیے اس میں 5 یا 6 رکنی میڈیکل بورڈ میں ڈاکٹرز شامل ہوتے تھے، لیکن یہ 10 ڈاکٹرز پر مشتمل جو ہے میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس میڈیکل بورڈ کی تشکیل کے بعد اب کیس کس رخ جو ہے اختیار کرتا ہے۔ اصغر بھی آپ کا بہت شکریہ۔ کل سر سامنے آیا سیکٹری صحت کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن، جس میں انہوں نے 3 دن کا ٹائم دیا تھا کہ 3 دن میں دعا زہرا کا میڈیکل بورڈ ہوگا۔ اب باقاعدہ طور پر عدالت میں نوٹیفیکیشن اور ان ڈاکٹرز کے نام بھی پیش کر دیا گیا ہے جس میں دعا زہرا کا میڈیکل بورڈ ہوگا۔ اب وہ ڈاکٹر کون کون سے ہیں، ذرا ہمارے دیکھنے والے تک پہنچائیے گا، اور اب کب دعا زہرا کو پیش کرنا ہے؟ دیکھیں گے اس وقت صوبہ سندھ کی تاریخ کا سب سے بڑا میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا ہے، جس میں تمام ہی معتبر اور اچھے اداروں کے سربراہوں کو شامل کیا گیا ہے، جس میں آغا خان بھی شامل ہے، جس کو یہاں پر بہت ریپوٹیڈ ہے، ڈاؤ میڈیکل کالج ہے، اور اس کی پرنسپل ہی بلکہ یہاں پر اس وقت اس کی چیئر پرسن ہے، پرنسپل ڈاؤ میڈیکل کالج پروفیسر صبا سہیل اس کی چیئر پرسن ہے۔ اور اس کے علاوہ سکندر رفیق قریشی جو ہیڈ آف ریڈیولوجی ہیں ڈپارٹمنٹ لیاری جنرل ہاسپٹل کے، اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر رانی ہیں، کنسلٹنٹ ہیں ریڈیولوجسٹ کی۔ اس کے علاوہ جو ہیں پروفیسر نازلی حسین ہیں، ڈاکٹر رملہ ناز ہیں، پروفیسر شاہ جہاں کٹپر ہیں، محمد اقبال خالدی ہیں، سمیہ سعید ہیں، اور زبیر آغا ہیں۔ اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سروسز ہسپتال کے، ڈاؤ میڈیکل کالج کے، آغا خان یونیورسٹی کے تمام ہی سینئر ڈاکٹر اور مختلف فیلڈ کے وہ لوگ ہیں کہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنے بڑے میڈیکل بورڈ پر نہ دباؤ ڈالا جا سکتا ہے، نہ اتنے لوگوں سے اپروچ کیا جا سکتا ہے، اور اب جو صورتحال آئے گی سامنے وہ بالکل درست ہوگی۔ اور یہ میڈیکل کالج کے جو کہا گیا ہے میڈیکل بورڈ میں تشکیل کیا جائے، اور عدالت نے اس کو پیش کرنے کے لیے کہہ دیا ہے کہ ان کو فوری پیش کیا جائے تاکہ 29 تاریخ کو یعنی کہ کل 12:30 بجے پیش کرنے کا حکم دیا کہ گیا کل 12:30 بجے یہ پیش کیا جائے، کیونکہ اس وقت دعا زہرا کے جو ہے معاشرے کے لیے ایک یہ ماں باپ کا اور ماں بیٹی کا یہ معاملہ نہیں رہا ہے، بلکہ ایک معاشرے کے لیے ٹیسٹنگ کیس بن گیا ہے کہ لوگوں کو یہ بہت شکوک ہیں کہ کم عمر کی لڑکیوں کو شادی کر دی جاتی ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کو قبول کر لیا جاتا ہے، اور مختلف ہچ ہوتی ہیں۔ اور یہ بات بھی درست ہے کہ گورنمنٹ کی جو اسناد ہیں اس کو تسلیم نہیں کیا گیا، ناظرہ کی جانب سے جو ڈیٹ آف برتھ کا سرٹیفکیٹ ہے اسے تسلیم نہیں کیا گیا، کیونکہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عموماً ہمارے معاشرے میں بچیوں کی عمر کم لکھائی جاتی ہے، اس لیے عدالتیں بھی اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتی ہیں اور چیلنج کرتی ہیں کہ کسی طریقے سے میڈیکل بورڈ سے جو ہے وہ عمر کا تعین ہو۔ لیکن میڈیکل بورڈ ایک اندازاً عمر کا تعین کر سکتا ہے، وہ کوئی ایکچوئل دن اور مہینے نہیں بتا سکتا کہ یہ کب کا پیدائش ہوئی ہے اور یہ کیا عمر ہونی چاہیے۔ لیکن اب یہ 10 رکنی بورڈ یہ ہے کہ حتمی طور پر جو کوشش کی جا سکتی ہے پاکستان میں اویلیبل ڈاکٹروں سے کہ قریب سے قریب ترین کی عمر کو دیکھا جا سکے، یہ میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا گیا ہے، اور کل یہ میڈیکل بورڈ جو ہے یہاں پر اس کا اجلاس ہوگا، اور عدالت سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ دعا زہرا کو لاہور سے کراچی لایا جائے تاکہ میڈیکل بورڈ میں وہ پیش ہو سکیں اور اس کا جائزہ لیا جا سکے۔ اچھا، یہ پہلے جو تھا جس میں دعا زہرا کی عمر کے تعین سے متعلق جنہوں نے سرٹیفکیٹ جاری کیا تھا کہ جس میں 17 اور 18 سال بتائی گئی تھی، وہ ایک ڈاکٹر تھے۔ اب تو ہائی پروفائل، یعنی کہ کراچی کی بلکہ سندھ کے یا پاکستان کے بہت بڑے جو ہاسپٹل ہیں جن کی بڑی ریپوٹیشن ہے، جیسے آپ بتا رہے تھے، ان کے ریڈیولوجسٹ ہیں، سرکاری اسپتال بھی، پرائیویٹ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو اب ان کی یعنی کہ اب نیت پہ کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس سے بڑا آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی میڈیکل بورڈ تشکیل نہیں دیا گیا ہے۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہے۔ دوسرا سر، جو تفتیش افسر کے تبادلے کے لیے بھی باقاعدہ طور پر آج پھر عدالت سے رجوع کیا جا رہا ہے، کیونکہ آئی جی کو بھی خطوط لکھے تھے۔ آئی جی نے اب تک پرانے جو تفتیش افسر تھے، ڈی ایس پی شوکت چہانی صاحب، ان کو تبدیل نہیں کیا تھا، ان کو تبدیلی کے لیے خط لکھا جا رہا ہے۔ دوسرا، سندھ ہائی کورٹ سے ہم روزانہ رپورٹ کرتے ہیں، کم عمر بچیوں کی شادیوں کے معاملات انتہائی سنگین ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ایک طرح ہندو خاندان یا عیسائی خاندانوں کی جو بچیوں کے کیسز سامنے آتے تھے، جس میں لڑکی کو مسلمان کیا، اس کے بعد پھر کم عمر بچیوں کے ساتھ شادی کے واقعات جو ہے وہ رپورٹ ہو رہے تھے۔ لیکن اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز جو ہے وہ کوئی ذات پات کا فرق نہیں ہے، یعنی کہ اردو اسپیکنگ ہو، سندھی اسپیکنگ ہو، ہندو ہوں، کرسچن ہوں، پنجابی ہوں، کوئی بھی ذات پات کے، ان کے کیسز بے شمار آ رہے ہیں عدالتوں میں، اور خاص طور پر جو حد مقرر کی گئی ہے عمر
عمر کی، اس سے دستاویزات کے مطابق 99% کیسز ایسے آتے ہیں جن کی عمر جو ہے وہ کم ہوتی ہے، لیکن نکاح نامے میں 18 سال ظاہر کر دی جاتی ہے۔ تو اب ان کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں 20-25 سال سے رپورٹنگ کر رہے ہیں، عدالتوں میں والدین کو شکوہ ہوتا ہے کہ انصاف نہیں ملتا، تو کہاں جائیں گے لوگ؟ لیکن شاید یہ کسی ایک کیس کا تعلق نہیں ہے، یہ پورے معاشرے کا معاملہ ہے کہ یہاں پر ہمارے معاشرے میں کوئی بھی چیز مستند نہیں رہی ہے۔ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے ڈاکومنٹ تسلیم نہیں کیا گیا، دوسری طرف ہمیں ہی خود گورنمنٹ کے کاغذات پر بہت اعتراض ہوتا ہے کہ 11 سال کی بچی ہانی کے کیس کو جسے آپ نے رپورٹ پیش کی ہے، اس کے کاغذات بھی بن گئے ہیں، 18 سال کی عمر اسے بھی ڈکلیئر کر دی جاتی ہے۔ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ایرانی، افغانی پاکستان کے ڈاکومنٹ کے اوپر سفر کرتے ہیں، وہ یہاں پر کام کرتے ہیں، تو ہمارے سرکاری اداروں کی جو صورتحال ہے اس پہ بھی یقین نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جب ہم عدالتوں میں وہ ڈاکومنٹ پیش کرتے ہیں اور اپنے حق میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ عدالت نے گورنمنٹ کے ڈاکومنٹ کو تسلیم نہیں کیا، تو پھر کیا آخر میں اتھینٹسٹی رہ جائے گی؟ تو یہ ہمارے معاشرے میں یہ جو کرپشن کا دور آیا، اور پھر اس طریقے سے ہم کم عمر کی شادیوں کا معاملہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ غربت کی وجہ سے یا تو بچیوں کو بیچنے پہ مجبور ہیں، یا بچیاں گھٹن کا شکار ہو کر خود اپنی پسند کی شادی کرنا چاہ رہی ہیں، یا غربت کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں تو وہ آسان راستہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کورٹ میرج کر لیں اور اپنی پسند کی شادی کر لیں، نہ ولیمے کا خرچہ ہوگا، نہ شادی کا خرچہ ہوگا، نہ مہمانوں کا خرچہ ہوگا، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ سر اس طرح تو دیکھیں ایک چیز آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو صرف ایک والد کا مسئلہ نہیں، کئی والدین ایسے ہیں جو یہ شکوہ کرتے پھر رہے ہیں کہ لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر شادی کر لی جاتی ہے، اس کے بعد پھر یا تو کسی نے سنگین جرم میں ان کو ڈال دیا جاتا ہے یا آگے فروخت کر دیا جاتا ہے۔ یہ معاملہ تو اور زیادہ شدت اختیار کر چکے ہیں کہ پسند کی شادی ایک مسئلہ نہیں ہے، پسند کی شادیاں بھی تو آپ کو پتہ ہے زیادہ عرصے تک نہیں چل رہی، لیکن معاملہ سنگین یہ ہے کہ لڑکیوں کی جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر آگے ان کو فروخت کرنے کے جو الزامات ہیں، ان سے ناجائز کام کرانے کے جو الزامات ہیں وہ زیادہ ہیں، وہ ہر ماں باپ کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ مہدی علی کاظمی نے یہ شکوہ کیا ہے، تقریباً جو کچھ مجھے مل رہا ہے، جیسے کل ناصر صاحب ملے وہ، اور اس طرح کئی باپ ہیں جو کہتے پھر ہیں کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ غلط کر دیا جائے گا، ان کو بیچ دیا جائے گا۔ شاید دیکھیں اس کے معاملے میں ہم نے پہلے تو بتایا نا کہ کچھ سماجی وجوہات ہیں کہ ہمارے ہاں کم عمری کی شادی ہوتی رہی ہے ہمارے معاشرے میں، اس لیے قانون سازی کی جا رہی ہے، اور قانون سازی پر عمل نہیں ہو رہا ہے کہ معاشرے میں اتنی پولرائزیشن ہے، کسی بھی چیز پہ اتفاق نہیں ہے، سیاسی جماعتیں باہم ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں اور وہ اس قانون سازی کو اپوزیشن میں یہ لیتے ہیں کہ اگر حکومت نے یہ کام کیا تو اپوزیشن اس کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ایک یہ ہے، دوسرا ٹیکنالوجی کے اثرات ہیں۔ کبھی کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں کہ گجرات اور سرگودا یا کراچی کے نوجوان کے لیے ہالینڈ، جاپان اور فلاں سے خواتین آ گئیں۔ اسی طریقے سے بچیوں کے اس میں تربیت نہیں ہو رہی ہے، اور بچیوں کے ہاتھ میں بھی موبائل ہوتا ہے، اور وہ اپنی پسند کی شادیاں، جیسے دعا زہرا کا کیس آیا کہ وہ پب جی کے ذریعے ایک دوسرے سے متعارف ہوئے۔ یہ جو بہلانا پھسلانا ہے وہ اسی طریقے سے یہ نقب لگائی جا رہی ہے نا، ہمارے اینڈرائڈ کے ذریعے، یہ موبائل فون کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں، والدین کو پتہ نہیں ہوتا کہ بچیاں کیا کر رہی ہیں۔ تو اور یہ ماں باپ جو ہیں وہ کمانے کے سلسلے میں اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ وہ اتنے مصروف ہیں کہ وہ بچوں پہ نگرانی نہیں کر سکتے، وہ ایک جانب مصروف ہوتے ہیں اور دوسری جانب ان کے ہاتھ سے ان کے بچے نکل جاتے ہیں، زندگی بھر کی کمائی ان کی نکل جاتی ہے۔ تو یہ ملٹی جو جہت ہے کہ کثیر الجہتی معاملہ ہے کہ کئی اطراف سے یہ حملہ ہو رہا ہے سوسائٹی کو، اور سوسائٹی کا فیبرک جو ہے معاشرے کا تار و پود یہ بکھر رہا ہے۔ اسے ہمارے ماہرین کو اور حکومت کو اور دیگر ماہرین نفسیات کو اس کا جائزہ لینا چاہیے، اور اس کے بارے میں اسٹڈی ہونی چاہیے اور رپورٹس آنی چاہیے کہ معاشرے کو کیا کرنا چاہیے۔ سر آپ کا بہت شکریہ، یہ انتہائی عام کیس تھا، آپ نے بھی میرا ساتھ دیا، اور ہم بنیادی طور پر یہ چیزیں بار بار رپورٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں آگاہی ہو، اویئرنیس ہو، وہ بچیاں بھی ان کیسز کو سنیں جو سوچ رہی ہیں یا جنہوں نے یہ قدم اٹھانا چاہ رہی ہیں، ان کو بھی یہ عقل ہونی چاہیے کہ آگے ان کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں، کبھی بھی ان کے لیے بہتر جو وہ زندگی نہیں ہو سکتی ماں باپ کے گھر کے علاوہ۔ تو بہرحال یہ اب بڑا فیصلہ ہو گیا ہے، یہ اسٹیپ اٹھایا تھا مہدی علی کاظمی صاحب نے، اب ان کی بعد اس کے بعد پھر اب جو ہے وہ ٹرائل کورٹ میں باقاعدہ طور پر یہ رپورٹ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ پیش کر دیا ہے، جس میں 10 رکنی میڈیکل بورڈ اب دعا زہرا کا ایگزامن کرے گا، ان کا طبی معائنہ کرے گا، اس کے بعد پھر اب وہ جو رپورٹ جاری کرے گا وہ حتمی رپورٹ ہوگی، اس کے بعد پھر اور کوئی فورم نہیں ہوگا کہ دعا زہرا کی عمر کو اور کسی فورم پر چیلنج کیا جائے، کیونکہ یہ 10 رکنی میڈیکل جو بورڈ بنا ہے پاکستان کی تاریخ میں اس طرح پہلے کبھی میڈیکل بورڈ تشکیل نہیں دیا گیا ہے۔ نیت پر یقیناً شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی جدوجہد کے بعد یہ فیصلہ سامنے یعنی کہ ہے۔ یہ اب سب سے اہم موڑ ہے اس وقت دعا زہرا کیس کا۔
बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, कि जिससे उम्र का तयन होगा और फिर ये निकाह और इसके बारे में जो कोई अदालती फ़ैसला आएगा, वो अहम होगा कम उम्र बच्चियों हाँ, के पहले लिए। उम्र का तयन होगा, उसमें अगर उम्र 14 साल नहीं है, 17-18 साल भी है, तो उसके बाद फिर अब कौन से रास्ते बचेंगे, कौन से ऑप्शंस होंगे, वो बचेंगे। और 14 साल भी है, तो तब अब आगे जो है वो ज़हीर के साथ क्या होगा, उसके साथ जो उसके सहूलतकार क्या हैं, वो सारे जो रूट्स हैं, यानी कि वो इस मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर ही तय होंगे। अब आगे मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी, जो रिपोर्ट होंगी, फर्दर आपके सामने रखते रहेंगे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, इसलिए मैंने कोशिश की कि सबसे पहले आपके सामने ये चीज़ रखूँ। अल्लाह हाफ़िज़।